السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی محمد شاہد امام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا الشفا آفیشیل۔ اس کو دیکھیے۔ اللہ کی قسم ہماری میجورٹی خواتین جو ہیں ان کی پنڈلیاں بھی ننگی ہوتی ہیں۔ وہ پنڈلیاں ان کی جو چھپانے کی جگہ ہے، عورت کی ستر گاہ ہے، عورت کی شرم گاہ ہے، اس کو ننگا کر کے پھر رہی ہیں، گناہ کی دعوت دے رہی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حالانکہ ان کی پینٹیں، ان کی شلواریں اور ان کے کپڑے جو بھی ہیں وہ ان کے قدموں کو ڈھانپنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا ہے؟ آپ سے صحابیہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب عبایا یا حجاب یا چادر جلباب کی شکل میں ہوتے ہیں تو ہمارا کتنا کپڑا زمین پر لٹکنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ایک بالشت، عورت کے جسم سے پاؤں سے نیچے ایک بالشت، یہ ہے بالشت، ایک بالشت نیچے کپڑا لٹکنا چاہیے۔ صحابیہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کئی جگہ پر گندگی آ جاتی ہے، کوئی کیچڑ، کوئی گندی جگہ، گندی زمین آ جاتی ہے تو ہمارے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، نجس ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ سے عورت گزری وہاں پر گندگی تھی، نجاست تھی، اس کے عبائے کو، چادر کو، جلباب کو لگ گئی، آگے گئی تو کیا زمین پاک نہیں ہوگی؟ کہا جی پاک ہے۔ فرمایا جہاں وہ پاک زمین پر جا کر مس ہوگا، کپڑا ٹچ ہوگا، اس کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ عورت کا کپڑا پلید نہیں ہوگا، چاہے وہ جس قدر بھی اس کو مٹی لگ جائے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری ماں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، بڑی خوفناک منظر آنے والا ہے زندگی میں جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے۔ اپنی اور اپنے شرمگاہ کی اور جہاں تک اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے پردہ کرنے کا، وہاں تک پردے کا اہتمام کرو۔ یہ زندگی کی فیشن، زندگی کی خوبصورتی، یہ سب ختم ہو جانے والی، فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی خوبصورتی کے لیے، تھوڑی سی فیشن میں اپنے آپ کو، اپنے حجاب کو ختم کر دینا اور بے حجاب ہو جانا، اور جہاں تک اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا فرض ہے، کم سے کم وہاں تک جس طریقے سے پردہ کرنے کا حکم ہے وہ پردہ کریں، اور نہیں تو قبر کی منزل پہلی منزل ہے، اس کو دیکھیں۔ بہت سی بکس ہیں قبر کی پہلی منزل کے بارے میں، اس کو سنیں، اس کو پڑھیں۔ یقیناً روح تو کانپ اٹھے گا، اور اللہ اگر ہدایت دے دے، اللہ اگر دل میں وہ بات ڈال دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب پڑھنے کے بعد، قبر کی منزل کے بارے میں پڑھنے کے بعد، نیند تو آنا بہت دور کی بات ہے، زندگی میں بے چینی ایسی آ جائے گی کہ انسان کانپ اٹھے گا۔ اس لیے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ دنیا کی نہیں، اپنی آخرت بنائیں، اپنی قبر کی منزل کو بہتر بنائیں، اور نہیں تو قبر کی منزل بڑی خطرناک اور بڑی ہولناک ہے، بہت وحشتناک ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بیان کرنے کے لیے علماء ہی کافی ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ عالم کی باتیں سنا اور سنی اور سنے، تو اس لیے آپ لوگ سے صرف گزارش ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کے ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا کوئی، پیر نہیں پکڑ سکتا، ڈنڈے نہیں چلا سکتا کوئی، گالیاں نہیں بک سکتا، بری بھلی باتیں نہیں کر سکتا، پیار سے ہی بتا سکتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر خوف خدا نہ ہو، قبر کی منزل میں کیا ہونے والا ہے اس سے خوف نہ ہو، قیامت کے دن کیا ہوگا اس سے خوف نہ ہو، حشر کے میدان میں کیا ہوگا اس سے اگر خوف نہ ہو، تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ اور ہم کوئی بھی ایمان والے نہیں ہیں۔ گھر کے مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، بچپن سے چھوٹے بچوں کو وہاں تک پردہ کرائیں جہاں تک پردے کا حکم ہے۔ بچوں کو لباس اچھی پہنائیں، پورے جسم والی پہنائیں، جسم کے حصے کو کھلا نہ رکھیں۔ آج کل عموماً آپ دیکھیں گے کہ لوگ چھوٹے بچیوں کو چڈی اور بنڈی پہنا کر گھماتے رہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی،
बचपन से आप आदत डालें, इंशाअल्लाह ताला बड़ी होके खुद ब खुद वो अपने जिस्म को ढांकने वाली और जिस्म का हिफाजत करने वाली वो बन जाएगी। बड़ी खौफनाक मंज़र आने वाला है जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ पर्दे का एहतमाम बचपन से करवाने लगी। इंशाअल्लाह ताला बड़ी होकर वो बच्चे अल्लाह के दीन की भी हिफाजत करेंगे, अपनी जान की भी इज़्ज़त और अपनी इज़्ज़त आबरू सबकी हिफाजत वो करेगी और उसके साथ अल्लाह की मदद भी आएगी। चलिए इसके साथ इसके बाद मैं और क्या कह सकता हूँ, आगे तो हज़रत के बयान को सुना ही आप लोगों ने। बस अल्लाह हमें और आप सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे माँ बहनों को अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो पर्दे का एहतमाम करें, पर्दे वाली बने, अल्लाह की रहमत उन पर आए। आमीन।